اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سجدے کے بارے میں بات کریں گے کہ سجدہ کرنا کس طرح ہے، اس میں دعائیں کون سی پڑھنی ہے۔ تو ابو ہریرہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ جو اپنے ہاتھ ہیں اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ اگر آپ اونٹ کو کبھی بیٹھتا ہوا دیکھیں تو وہ پہلے اپنے گوڈے جو ہے وہ بینڈ کرتا ہے، وہ نیچے لگاتا ہے، پھر وہ بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا، اس کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پہلے زمین میں رکھیں، پھر آپ جو ہے آپ کے گھٹنے جو ہیں وہ بعد میں لگنے چاہیے۔ ابن عمر سے بھی ایک یہ روایت ملتی ہے کہ نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی بیٹھتے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یعنی کہ سجدہ جب کرنا ہے تو آپ نے اس طرح سجدے میں جانا ہے۔ تو جب آپ سجدے میں چلے جائیں گے تو پھر کیسا سجدہ کرنا ہے؟ اللہ کے نبی سجدے میں اپنی ناک اور پیشانی، ان کو ایک ہی ہڈی اللہ کے نبی نے گنا ہے، ان دونوں کو برابر آپ نے زمین میں لگانا ہے، اور آپ نے جو اپنے ہاتھ ہیں اپنے پہلوؤں سے الگ رکھنے ہیں۔ آپ بالکل آپ کے کمر کے ساتھ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ ملے نہیں ہونے چاہیے، اور اتنا اللہ کے نبی الگ کرتے تھے، اللہ کے نبی کی جو سفیدی ہے بغلوں کی وہ نظر آتی تھی۔ اور دونوں ہاتھوں کو زمین میں کہاں رکھنا ہے؟ جو آپ کے کندھے ہیں کندھوں کے برابر رکھنا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہاتھ زیادہ آگے لے جاتے ہیں، اپنے سر کے برابر لے جاتے ہیں، کچھ پیچھے لے آتے ہیں۔ نہیں، ایک سٹینڈرڈ ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کہ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر آپ نے زمین میں رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی جب سجدہ کرتے تو آپ کا جو سر ہے تو وہ بھی آپ کا آگے ظاہر ہے، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان میں آ جائے گا۔ تو آپ کے ہاتھ شولڈر کے برابر ہونے چاہیے، پھر دونوں کے برابر اوپر سینٹر میں آپ کا سر جو ہے وہ زمین میں ہونا چاہیے، یعنی کہ ناک اور پیشانی آپ کی۔ تو اللہ کے نبی جب رکوع میں میں نے اب بتایا تھا آپ کو کہ جب رکوع کرتے تو اللہ کے نبی انگلیاں کشادہ کر لیتے تھے، انگلیاں کھول لیتے تھے، لیکن سجدے میں اللہ کے نبی کیا کرتے؟ انگلیوں کو آپس میں ملا لیا کرتے تھے، انگلیوں کو آپس میں ملا کے رکھتے تھے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب وہ 7 ہڈیاں اللہ کے نبی نے اشارتاً بتائیں کون سی ہیں۔ آپ نے اپنی پیشانی اور ناک کی طرف اشارہ کیا، یہ آپ نے ایک ہڈی کو گنا، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ 3 ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا دونوں گھٹنے 5 ہو گئے، پھر آپ نے دونوں اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا جو قدم ہے آپ کے۔ اس طرح 7 ہڈیوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دیکھیں یہ حکم تمام مردوں کے لیے بھی ہے اور تمام ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی ہے، ان 7 ہڈیوں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ایک اور فرمایا کہ جب آپ سجدہ کریں اپنے کپڑوں اور بالوں کو نہ اکٹھا کریں، کہ آپ سجدہ کرتے ہیں بال نیچے آ گئے ہیں، آپ کا اگر آپ کی قمیض ہے، آپ کا جو پگڑی ہے، ٹوپی ہے وہ نیچے آ گئی ہے، تو ان چیزوں میں نہ پڑیں، وہ جہاں جا رہی ہیں ان کو جانے دیں، آپ اپنا سجدے پہ آپ نے دھیان کرنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کیا کیا کرتے تھے؟ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی سجدہ کرتے تو آپ کی جو پیچھے ایڑیاں ہیں، پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں وہ آپس میں ملی ہوتی تھیں، پیچھے سے پاؤں ملے ہونے چاہیے، اس سے یہ پتہ چل گیا۔ اور جو آپ کی پاؤں کی انگلیوں کے سرے ہیں وہ قبلہ رخ ہونے چاہیے، یعنی کہ آپ اپنے پاؤں کو ذرا ایسے اگر دبا کے رکھیں گے تو آپ کی جو انگلیوں کا جو سرے ہیں وہ قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ ہم عموماً کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو انگلیاں ہیں وہ بالکل زمین کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے، زمین کی طرف نہیں قبلے کی طرف۔ اگر آپ تھوڑا سا بینڈ کر کے انگلیوں کو موڑیں گے تو وہ قبلے کی طرف ہو جائیں گی۔ تو اس طرح آپ کا ایک سجدہ مکمل سجدہ ہو جائے گا۔ اور اپنے ہاتھوں کو جیسے پہلے میں نے بتایا ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ نہیں ملانا، ہاتھوں کو دور کرنا ہے، نہ ہی آپ کے ہاتھ زمین کے ساتھ ٹچ ہونے چاہیے، زمین سے آپ کے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے۔
تو اس کے بارے میں نا بڑی سخت قسم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بازوؤں کو سجدے میں اس طرح نہ پھیلائے جس طرح ایک کتا پھیلاتا ہے. آپ نے چیر پھاڑ کرنے والے جانور کا نام لیا تو وہ کتا جو ہے وہ اب جب آپ دیکھیں گے زمین میں بیٹھتا ہے تو وہ اپنے کونی جو ہے کونی سے لے کے ہاتھ تک پورے زمین کے ساتھ اپنے ہاتھ لگا لیتا ہے. اللہ کے نبی نے واضح طور پہ یہ منع فرمایا ہے. اور آپ نماز کا جتنا بھی طریقہ آپ نے فرمایا یہ مردوں اور عورتوں کے لیے ایک جیسا طریقہ ہے. یہاں پہ آپ نے آپ کا سجدہ ایک مکمل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ نے اس کی دعائیں ہیں. تو ایک دعا ہم جو پڑھتے ہیں سجدے کی وہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھنی ہے آپ نے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہ میرا رب پروردگار بلند ہے اور پاک ہے. یہ دعا پڑھنی ہے. باقی دو دعائیں وہی ہیں جو ہم نے رکوع کے اندر پڑھی تھی.